مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں ان کا تعلق تمام اوورسیز پاکستانیوں سے ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ برس جو ہے وہ جب تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ گرائی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد سے جو ماحول بنا، جو سیاسی انتشار، سیاسی عدم استحکام آیا، اور پھر یہ بات جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت تھی وہ اس تبدیلی سے ناراض تھی، اور اس کے بعد جو پھر سوشل میڈیا پہ کمپینز چلیں، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس میں ظاہر لائنیں بھی کراس ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اصولی طور پر، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ پھر جو ہے اس پہ جلتی کا جو تیل کا کام کیا وہ جناب ہمارے جو سابق وزیر داخلہ صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی سمجھ لیا جو پاکستان میں رہتے ہیں، جس طرح وہ پاکستانیوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو دھمکیاں دیتے تھے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑوا دیتے تھے، انہیں جو ہے تشدد کراتے تھے، تو یہ سب کچھ تو پاکستان میں کرا رہے تھے، تو انہوں نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی وہی سمجھ لیا، اور وہ روز بڑھ کے مارتے تھے کہ جی ہم نے ان کے نام جو ہے ECL میں ڈال دیں گے، ہم ان کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، یہ پاکستان میں آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، ایک تو پہلے سے ناراض تھے حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے ان کی اکثریت، اور جو باقی رہی سی کسر ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے خود پوری کی، اور پھر جو ہے وہ FIA کی طرف سے بھی بیان ایسے دلوائے گئے، ظاہر وہی وزیر داخلہ تو ان کے کہنے پر ہی دیے جاتے ہوں گے کہ جی وہ ہم نے لسٹ تیار کر لی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کون کیا کر رہا ہے، اور ہم جب وہ پاکستان واپس آئیں گے تو ہمیں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس سارے ماحول کا نقصان تو بہت زیادہ ہوا۔ سب سے پہلے نقصان یہ ہوا کہ اوورسیز پاکستانی وہ جو ناراضگی تھی ان کی جو حکومت کی تبدیلی پر، وہ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جذبات میں استحکام آ جاتا، ٹھنڈے پڑ جاتے، لیکن رانا ثناء اللہ نے اوورسیز پاکستانیوں کو بطور دشمن ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے دشمنوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، سیاسی دشمنوں کے ساتھ۔ تو بالکل انہوں نے جو ہے نا پوری اوورسیز کمیونٹی کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا، اور روز بڑھ کے مارتے تھے، روز دھمکیاں دیتے تھے، ہم یہ کر دیں گے ان کو، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہاں سے پکڑ کے لے آئیں گے، ہم انٹرپول سے پکڑ کے لے آئیں گے۔ حالانکہ انہیں بھی پتا تھا وہ مذاق کر رہے ہیں کہ انٹرپول جو ہے وہ اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوا کہ وہاں پاکستانیوں کو پکڑے، اور وہ پاکستانیوں کو کیوں پکڑے گا، مگر یہ معاشرے میں تو آپ جو ہے وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں وہ ان کے وزیر اعظم کو ان کے ساتھ بھی جو ہے ویسے سخت ان کے خلاف وہ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو وہ ان کو نہیں اپنے ملک کے اس کے لیے نہیں کرتے، تو ان کے رانا ثناء اللہ کے کہنے پر کون کس کو کیا پکڑتا۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان کا مذاق تو بنایا انہوں نے، موصوف نے، اور اس کا نقصان جو بتانے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ آپ جو اوورسیز پاکستانی تھے ان میں اور پاکستان کے سے جو تعلق تھا اس میں پہلی بار فاصلہ آیا، اور اس فاصلہ اس طرح آیا کہ پچھلے ایک سال کے دوران آپ دیکھیں جو ریمیٹنس ہیں، جو زر مبادلہ پاکستانی بھیجتے ہیں، اس میں 10 ارب ڈالر کی کمی آئی۔ 10 ارب ڈالر، یعنی جہاں آپ 1 ارب ڈالر کی قسط کے لیے ناک رگڑ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے وزیر اعظم سابقہ جو ہے شہباز شریف صاحب کہ جو IMF سے 1 ارب ڈالر مل جائے، لیکن دوسری طرف بڑھ کے مار کر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اتنا دور کر دیا کہ وہاں سے جو باہر سے پیسے آتے تھے اس میں 10 ارب ڈالر کی کمی ہو گئی صرف ایک سال کے دوران۔ کہاں جو ہے وہ مارچ 2022 میں ہم جو ہے 3 ارب ڈالر کے قریب ہماری ریمیٹنس پہنچ رہی تھیں، اور کہاں اب یہ عالم آ گیا ہے کہ 2 ارب ڈالر سے بھی نیچے آ گئی ہیں۔ اس سال خدشہ یہ ہے کہ اگر صورتحال نہ سنبھالی تو مزید نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ مسلسل جو ہے ریمیٹنس کم ہو رہی ہیں، اور جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی تھے وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتے تھے۔ یہاں جو پاکستان میں جو اسٹیٹ کا شعبہ ہے، ہاؤسنگ کا جو شعبہ ہے، پلاٹ خریدتے تھے، مکان خریدتے تھے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں پیسہ لگاتے تھے، تو جب آپ نے ان کو ناراض کر دیا، انہیں دھمکیاں دے دیں کہ جی آپ کو پکڑ لیں گے واپسی پر، یہ سب کچھ کر دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے وہ کیوں پیسہ لگائیں گے، اور کیوں ایسا، جب ان کو پتہ ہے کہ جی ہمیں وہاں پر دھمکیاں مل رہی ہیں اور اعتماد کا جو ہے وہ فقدان پیدا ہو گیا، تو انہوں نے ظاہر ہے پیسہ لگانا بھی کم کر دیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ کا شعبہ بھی اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہوتی تھی، اور اب وہ انہوں نے انویسٹمنٹ سے ہاتھ روک لیا ہے۔ ایک بڑکیں تھیں، اور دوسری طرف جو روپے کی حالت ہوئی اس نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کو ظاہر ہے وہ کر دیا، خبردار کر دیا
کہ اگر وہ پاکستان میں پیسے لگاتے ہیں تو جب وہ واپس اگر نکالنے کی کوشش کریں گے تو روپیہ اتنا ڈی ویلیو ہو چکا ہے، تو وہ تو جو پیسے انہوں نے لگائے ہوں گے، منافع دور کی بات ہے، وہ پیسہ ابھی پورا شاید نہ بن سکے۔ تو کافی عوامل تھے، لیکن اس میں جو مین عمل تھا وہ یہی تھا کہ جو حکومت نے جو ہے وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سابقہ حکومت نے، اس نے جو ہے وہ بہت متاثر کیا۔ اس سے ایک اور نقصان ہوا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ پاکستان کے مفت کے سفارتکار تھے، اور یہ ہمیشہ انہوں نے اپنے ملکی مفاد کے لیے جو ہے وہ لابنگ کی، اپنے پاس سے پیسے خرچ کیے، پروگرامات کرتے تھے سب کچھ، تو وہ عمل بھی بہت متاثر ہوا۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ الٹا جو ہے وہ حکومت سے اختلافات کی وجہ سے اب وہ لابنگ جو پہلے حق میں ہوتی تھی اب وہ خلاف بھی جا رہی ہے۔ یہ بہت بدقسمتی کی صورتحال ہے، لیکن اب یہ حقیقت ہے، اب ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ تو یہ سابقہ حکومت میں جو ہے یہ صورتحال رہی۔ اب دعا کرنی چاہیے کہ نگران حکومت میں ایسا نہ ہو، اور نگران حکومت جو ہے وہ جو سابقہ حکومت کی طرف سے جو خاص طور پہ وزیر داخلہ کی جو بڑکوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی ناراض ہوئے تھے، وہ انہیں جو ہے وہ اپنے قریب لانے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی سب سے بڑی طاقت ہے باہر پاکستان کی۔ لیکن اب ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے، جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی برطانیہ میں جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے جی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایسی کوئی لسٹ موجود نہیں ہے کہ جو ہے وہ انہیں پاکستان آنے پر جنہیں کہا گیا ہوگا جی وہ گرفتار کیا جائے گا۔ اب انہوں نے اس کے لیے چیلنج بھی کیا کہ انہوں نے کہا جی دیکھیں پاکستان میں تو لوگ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو ابھی تک کسی کو روکا گیا ہے تو بتائیں، کسی کو گرفتار کیا گیا ہے تو بتائیں۔ تو انہوں نے ایک جو ہے اوورسیز کمیونٹی کو ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کی ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے، کہ ایسی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ غلط تھیں۔ اب یہ ان کا بیان بھی ظاہر ہے پی ڈی ایم حکومت کے جانے کے بعد ہی آیا ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے وہ بیان نہیں دے سکتے تھے، اور دیتے بھی تو شاید اس کی اہمیت نہیں تھی کہ جب آپ کا وزیر داخلہ جو ہے وہ یہاں پر کچھ اور کہہ رہا ہو تو ایک ہائی کمشنر جو ہے اس کی اتنی شاید بیان کی اہمیت نہ ہوتی۔ لیکن اب یہ حکومت کے جانے کے بعد ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کی اہمیت ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور ایسی کوئی لسٹ جو ہے وہ وجود نہ رکھتی ہو، اور نہ ہی کسی اوورسیز پاکستانی کو پاکستان آنے پر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک جو ہے کوئی ایسا کوئی بڑا معاملہ سامنے نہیں آیا کہ کسی کو جو ہے وہ پاکستان پہنچنے پر گرفتار کیا گیا ہو، یا پاکستان جو ہے واپسی پر اس کے لیے کوئی مسائل پیدا کیے گئے ہوں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، ناراضگی لوگ ہوتے ہیں تو لوگوں کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ قوم اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ظاہر ہے جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اس اینک سے پاکستان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان بھی ویسا ہی ہو جیسا جو ہے مغربی معاشرہ ہے، اسی طرح ترقی کرے۔ جب وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے انسان تو پھر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اس جذبات کو بالکل جو ہے وہ ایک اس کی حدود ہونی چاہیے، اور ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جذبات میں اگر کر بھی دے تو اسے درگزر کرنا بہتر ہوتا ہے، نہ کہ آپ جو ہے وہ جس طرح رانا ثناء اللہ نے کیا اس طرح پورے اوورسیز کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، یا خواجہ آصف کی طرح تانے دینا شروع کر دیں کہ اگر وہ پیسے بھیجتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے بھیجتے ہیں، ہمارے پہ کوئی احسان نہیں کرتے۔ تو اب انہوں نے $10 ارب نہیں بھیجے تو شاید خواجہ آصف کا تو کچھ نہیں گیا ہوگا، جن کی اپنی اولاد جو ہے وہ امریکہ میں، آپ کو پتہ ہے خود جو ہے وہ اوورسیز ہیں، اور ہمارے جو ہے وزیر اعظم صاحب جو ہے سابقہ شہباز شریف صاحب، وہ بھی اب جو حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ بھی اوورسیز ہو گئے ہیں، وہ بھی لندن چلے گئے ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ڈار صاحب جو تھے وہ بھی اب لندن چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ خود جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، صرف جب ایک حکومت ملنی ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ایسے انہوں نے تانے دیے کہ 16 ماہ کی حکومت تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ تو کوئی اوورسیز پاکستانیوں کو دبانے کے لیے یا انہیں پاکستان سے دور کرنے کے مشن لے کر جو ہے وہ آئے ہیں۔ حالانکہ خود یہ اوورسیز پاکستانی ہی ہوتے ہیں جب اقتدار میں نہیں ہوتے، اور خود نواز شریف صاحب، ان کے بچے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی لندن میں رہتے ہیں۔ ڈار صاحب کی اپنی فیملی ساری لندن میں رہتی ہے، یا دبئی میں ان کے بچے کاروبار کرتے ہیں، تو خود اوورسیز پاکستانی ہیں، لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کا نقصان ملک کو ہوا۔ $10 ارب کم آئے، اور خدشہ یہ ہے کہ مزید کم ہو جائیں گے۔ لوگوں نے سرمایہ کاری بند کر دی، اور پھر وہ پاکستانی جو پاکستان کی لابنگ کرتے تھے وہ اس کے الٹی سمت چلنا شروع ہو گئے، ان میں سے کافی لوگ۔ تو یہ اب ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کی بڑے اچھا بیان سامنے آیا ہے۔ اگرچہ اس بیان کے بعد جو ہے ہمارے جو ایک لندن میں صحافی ہیں جو نون لیگ کے بڑے قریب بھی ہیں اور بڑے میڈیا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تو اس کو جو ہے کوشش کی ہے کہ نہیں جی لسٹ موجود ہے۔ اب وہ پتہ نہیں ان کے ذرائع کیا ہیں، اور وہ شاید ہائی کمشنر سے زیادہ باخبر ہوں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا،
لیکن اگر کوئی لسٹ موجود بھی تھی تو شاید وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی موجودگی تک تھی اور پی ڈی ایم حکومت کی موجودگی تک تھی، اور ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کا بیان جو ہے وہ زیادہ معتبر ہے، وہ ہائی کمشنر ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس وقت کہ جو اس وقت صورتحال ہے ایسی کوئی لسٹ موجود نہیں ہے، اور پھر ہائی کمیشن کے ترجمان نے بھی دوبارہ یہ یقین دلایا ہے کہ ایسی کوئی لسٹ موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی پر کوئی مقدمہ درج ہے تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے جو لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا تو اب ڈاکٹر محمد فیصل صاحب کے بیان کے بعد یہ صورتحال امید ہے کہ بہتر ہو جائے گی، اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ ایسی کوئی لسٹ موجود نہیں ہوگی۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹر محمد فیصل صاحب نے کہا ہے کہ ایسی کوئی مثال آپ بتا دیں، اور ظاہر ہے کوئی ایسی مثال کم از کم سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔